الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کی بعثت مبارک کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے اور نبوت سے سرفراز کیے گئے، وہ دور نہایت ہی عجیب دور تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد، ناانصافی، حق تلفی، خدا فراموشی اور توحید سے بیزاری عام تھی۔ ہمدردی اور محبت کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا، سالہ سال تک جنگ کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو ایسے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر قرآنی تعلیمات اور نبی ہدایات کے ذریعے اس دنیا کو بدلا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا، غلاموں کو عزت دی، یتیموں پر دست شفقت رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات خداوندی سے آگاہ کیا، رب سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا، جبین ابدیت کو رب کے سامنے ٹیکنے کا سبق دیا۔